بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے والدین کون تھے اور ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی؟ کیا فرعون کا خنجر آسمان سے آیا تھا؟ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور سائنسدانوں اور علم بشریات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کے DNA نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال پہلے قبل مصر کا حکمران تھا۔ مقبرہ فرعونی کی رانی، جن کا نام خنت قوس سوئم ہے، آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابو سر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا، جہاں فرعون نفرفری کا اہرام ہے، جس نے 4500 سال قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رینفرم بھی کہا جاتا تھا۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح الدمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام خنت قوس سوئم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کنزدہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ رانی خنت قوس سوئم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کنزدہ کیا تھا۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے نئے انکشاف کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سگے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی ہی میں موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ شاہتوت کی مومیاؤں اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹر تصاویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اس کی شخصیت کے نئے خد و خال وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا ہے، جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد کی سگی بہن تھی۔ اس تحقیق کے مطابق اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، سرین بھاری تھی اور وہ 1 پاؤں سے لنگڑا تھا۔ کمپیوٹر پر اسکین کی گئی 2000 سے زیادہ تصاویر کو جوڑ کر یہ ورچوئل پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مصر کے ایک ریڈیالوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا ہوگا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئی تھیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ فرعون توتنخ آمون کے زیر استعمال خنجر خلا سے آنے والے لوہے سے تیار کیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ مقبرے سے ملنے والے خنجر کی دھات زمینی نہیں۔ سن 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے نوجوان بادشاہ کے مقبرے سے اس کے کفن میں رکھے 2 دھاتی خنجر دریافت کیے تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ توتنخ آمون نامی اس فرعون کے زیر استعمال تھے۔ لگ بھگ 3300 سال قدیم اس مقبرے سے برآمد ہونے والے زنگ سے محفوظ خنجر نے سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس قسم کی آہن سازی مصر میں اس وقت عام نہیں تھی۔ خلائی سائنس کے ایک جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق اطالوی اور مصری سائنسدانوں نے خنجر کو ایک ایسے ایکسرے عمل سے گزارا جس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور سائنسدان اس کی ساخت اور ہیئت کے بارے میں حیرت انگیز معلومات جمع کرنے کے قابل ہو گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ لوہے میں نکل اور کوبالٹ انتہائی زیادہ مقدار میں موجود ہیں، اور ایسا خلا سیاہ کسی شہابیے میں موجود لوہے میں ہی ممکن تھا، جس کے سبب سائنسدانوں کو یقین ہوا کہ یہ خنجر زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ دھات آسمانی ہے، تصدیق کیسے ہوئی؟ جدید تحقیق کے لیے انہوں نے مصر کے بحیرہ احمر کے کنارے 2000 کلومیٹر کے دائرے میں گرنے والے شہابیوں کی باقیات کا جائزہ لیا، اور اسکندریہ سے 150 میل دور مغرب میں انہیں ایسے شہابیے کے آثار مل گئے جس میں نکل اور کوبالٹ بالکل اسی مقدار میں موجود تھے جیسا کہ خنجر میں ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس قدیم دور میں بھی مصری آسمان سے گرنے والے ان پتھروں کی افادیت سے واقف تھے، اور انہیں زیورات اور مخصوص نوع کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ خنجر بنایا گیا، اور اس سے اس دور میں آہن سازی کی صنعت میں مصریوں کی مہارت کا نیا سراغ ملا ہے۔ مشہور مصری بادشاہ کے مقبرے سے برآمد ہونے والے اس خنجر کو قاہرہ کے مصریاتی میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اس کا منقش دستہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے میان پر ایک جانب للی کا پھول اور دوسری جانب پر منقش کیا گیا ہے۔